آج کی جو قربانی ہے وہ ہم سے کیا مانگتی؟ اسلام کے دو خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں کوئی قربانی کی ہے، نہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں کوئی قربانی کی ہے۔ پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ رواج نہ پڑ جائے۔ اس فلسفے کو پیچھے چھوڑ کے سمجھ رہے ہیں کہ صرف ایک جانور ذبح کر دیا۔ جانور تو اس لیے ذبح ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے رسی ساتھ میں لے گئے تھے اپنے پتر نو، کیا نا تجھے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، فرمایا ابو جی میں تیار ہاں۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تو رسی سے دونوں پیر اور دونوں ہاتھ باندھ دیے اور سر جو ہے پتھر پہ رکھ دیا، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی خود ابراہیم علیہ السلام نے۔ جب چھری چلانے لگے نا، اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جی رکیے۔ اچانک حیران ہوئے، فرمایا بیٹا کیا بات ہو گئی؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے میں راضی ہوں۔ فرمایا سونے ابا جی میں تو اب بھی راضی ہوں، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرے پیر اور ہاتھ باندھے ہیں ان سے رسیاں کھول دیں، تاکہ کل جب ہمارے بعد لوگ تاریخ لکھیں گے، جب ایک مصنف اتہاس لکھنے کے لیے جائے گا، وہ یہ نہ لکھے کہ اسماعیل کے ہاتھ پیر باندھ کے اس کو قربان کیا گیا، وہ یہ لکھے کہ اسماعیل نے اپنے باپ کا کہنا مانتے ہوئے اپنے ہاتھ پیر کھلوا کے اللہ کے راستے کے اندر اپنی جان قربان کی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر کھول دیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی اور پوری طاقت کے ساتھ، قرآن پڑھیں آپ، پوری طاقت کے ساتھ چھری اپنے صاحبزادے کی گردن پر پھیرتے ہیں، چھری چلتی نہیں ہے اور چھری کو ڈانٹتے ہیں، ساتھ میں ایک لکڑی بڑی زور سے چھری کو اس لکڑی پہ مارا، لکڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور چھری کو کہتے ہیں تو چلتی کیوں نہیں؟ کہنے لگی آپ خلیل ہیں، آپ کہتے ہیں چل، وہ رب جلیل ہے، وہ 70 مرتبہ کہتا ہے کہ نہیں چلنا۔ اللہ کہتا اور رب کہتا ہے کہ نہیں چلنا، آپ کہتے ہیں چل۔ آخر پھر ایک دفعہ دوبارہ جب کوشش کی، بڑی تیز چھری چلائی تو گردن کٹ گئی، خون کے پھوارے نکلنے لگے۔ فوراً اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری کہ جس کام کے لیے خواب میں اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ تو جب کیا دیکھتے ہیں کہ گردن اسماعیل علیہ السلام کی نہیں کٹی، گردن تو ایک دمبے کی کٹی جو اللہ کی طرف سے بھیج دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو سنت ہے، اس کے پیچھے قربانی کا جو فلسفہ چھپا ہوا ہے، یہ جو جانور قربان کر دیا، اس وقت سب سے زیادہ قیمتی چیز لوگوں کے پاس مال کی شکل میں جانور ہوا کرتے تھے۔ اپنے بیٹے کو قربان کرنے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہیں۔ اللہ نے کہا قرآن پاک میں کہ ابراہیم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ابراہیم کے پاؤں میں لغزش نہیں آئی، ابراہیم علیہ السلام کے ارادے کوئی تبدیل نہیں کر سکا، شیطان کو بھی وہاں سے ڈانٹ کر بھگا دیا انہوں نے۔ اب اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ میرے دادا ابراہیم نے قربانی کی، ہم بھی اس لیے قربانی کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے اندر قربانی کا جذبہ قائم رہے۔ قربانی کس بات کی؟ اپنے رب کے حکم پر چلنے کی۔ رب نے ہی تو کہا ہے کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، رب نے ہی تو کہا کہ تم دوسرے کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی طرف غلط نگاہ سے نہ دیکھو، رب نے ہی تو کہا کہ سود نہ کھاؤ، رب نے ہی تو کہا کہ تم بے ایمانی نہ کرو، رب نے ہی تو کہا کہ تم پڑوسیوں کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھاؤ، رب نے ہی تو کہا کہ تم ماں باپ کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ابراہیم کے فلسفے پر چلنا ہے، ملت ابراہیم کو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، یہ فیضان کرم ہے، یہ مکتب کی کرامت ہے، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آج کی جو قربانی ہے وہ ہم سے کیا مانگتی؟
اسلام نے قربانی ان لوگوں کے اوپر فرض کی ہے، جانور ان لوگوں پہ ذبح کرنا فرض کیا کہ جو مالدار ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اسلام کے دو خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کی مسند پر بیٹھے، اتنی غربت تھی کہ کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے تھے۔ نہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں کوئی قربانی کی ہے، نہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں کوئی قربانی کی ہے۔ پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ رواج نہ پڑ جائے، غریب آدمی سوچے کہ میں کیسے کروں گا۔ ان کو حکم دیا جو روز گوشت کھاتے ہیں، ان کو حکم دیا جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جن کو اللہ نے دولت مند بنایا ہے۔ اور باقیوں کا کیا حکم ہے؟ باقیوں کو حکم ہے کہ اس قربانی کے فلسفے پر چلنا ہے۔ رسول اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے فلسفے کو زندہ رکھنا ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ میری سنت ہے، لیکن فرمایا نہیں، یہ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پتہ لگا محمد الرسول اللہ چاہتے کہ ابراہیم علیہ السلام کا فلسفہ زندہ رہے۔ اس ملک کی جنگ آزادی کو دیکھیں، 150 سال مسلمانوں نے انگریز کے خلاف قربانیاں دی ہیں۔ ہماری ان قربانیوں کا فلسفہ عید الاضحیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بقرہ عید کے ساتھ جڑا ہے۔ ہمیں ہمارے دین نے سبق دیا ہے کہ تم نے اللہ کے راستے کے اندر قربانی دینی ہے۔ ہم جب اپنے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، ان کا کہنا مانتے ہیں، وہ بقرہ عید کا فلسفہ ہے۔ ہماری بیوی جب کسی نیک کام میں ہمارا ساتھ دیتی ہے، وہ حضرت ہاجرہ اور ابراہیم علیہ السلام کا وہ فلسفہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے بچے جب ماں باپ کا حکم مان کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے، ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم محنت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی انا چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنا تکبر چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، یہ فلسفہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ اللہ نے خود نہیں کہا کہ تمہارا جانوروں کا گوشت اور خون ہمارے تک نہیں پہنچتا؟ تمام ائمہ نے مستند احادیث میں اس حدیث کو نقل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان کا خون اور گوشت ہم تک نہیں پہنچتا، تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں۔ کیا نیت ماں باپ کی اطاعت ہے؟ کیا نیت ماں کی فرما برداری ہے؟ کیا نیت بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی ہے؟ کیا نیت پڑوسیوں کے ساتھ محبتیں ہیں؟ کیا نیت مانگنے والے کو دینے کی ہے؟ کیا نیت دوسروں کی آنکھوں میں شرم و حیا ڈالنے کی ہے؟ کیا نیت دوسرے کی بہن بیٹی کی عزت کو برقرار رکھنے کی ہے؟ اگر نیتیں اچھی ہیں تو پھر یہ قربانی قبول ہے، اگر نیتیں خراب ہیں تو پھر قربانی قبول نہیں ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ بس ایک بکرا ذبح کرو قربانی قبول ہو گئی؟ اللہ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ نے کہ ہم تو بندے کی نیت دیکھتے ہیں۔ آج کل تک کئی ایسے ہے بکرا ذبح کرن گے تے فریج بھی چھوٹا پی جاتا، بڑا فریزر لے آگے سارا ہی رکھ لینا ہے۔ جانور اس لیے ذبح کرتے ہیں کہ ان لوگوں تک اچھا فوڈ پہنچے، اچھا کھانا پہنچے جو ترستے ہیں اچھے کھانے کو۔ اس لیے نہیں ذبح کرتے کہ اس کے سارے حصے ہم ہی رکھ لیں، اس لیے کرتے ہیں قربانی کہ اللہ نے ہم کو مال دیا ہے تو ہم ان لوگوں تک پہنچائیں بہترین کھانا جن کو نصیب نہیں ہے۔ قربانی کا فلسفہ یہی ہے کہ ہم میں کرنا چھوڑ دیں، ہمارے اندر جو تکبر ہے اس کو بھی ذبح کرنا ہے، ہمارے اندر جو جھوٹی انا ہے اس کو بھی ذبح کرنا ہے، ہمارے اندر جو جھوٹی شان و شوکت ہے اس کو بھی ذبح کرنا ہے۔ یہ جو عادت پڑی ہے کہ ہر کام کرنے کے بعد فیس بک پہ ڈالنا ہے کہ ہم نے 10 کلو کی آٹے کی تھیلی ایک غریب عورت کو دے دی، یہ جو غرور ہے اس پہ بھی چھری پھیرنی ہے جب تک یہ گردن نہ جھک جائے۔ پڑھیں قرآن پاک، فرمایا ابراہیم اور اسماعیل نے اپنی گردنیں جھکا دی اپنے رب کے آگے۔ ایک گردن نے جڑا تون چ سریا پھسیا ہوا ہے کہ میں تو 20 بکرے قربانیاں کرنی ہے، 25 کرنی ہے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، وہ قربانی نہیں ہونی۔ قربانی تب ہوگی جب آپ اپنے سے غریب کے ساتھ جھک کر ملیں گے، جب آپ اپنی آواز کو اپنے ماں باپ کی آواز سے نیچی رکھیں گے۔
یہ کس نے سمجھا دیا کہ صرف جانور قربان کرنے سے بقرعید کا مقصد پورا ہو جائے گا؟ اپنی انا کو، اپنے تکبر کو، اپنے غرور کو، اپنی جھوٹی شان و شوکت کو، اپنی دولت کو، اپنی ان بے حیا آنکھوں کو، اس بدتمیز زبان کو جب تک آپ لگام نہیں ڈالیں گے، جب تک اس کو اللہ کے راستے کے اندر قربان نہیں کریں گے، جتنے مرضی بڑے جانور قربان کر لیجئے، کوئی قربانی قبول نہیں۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ لوگ کہتے ہیں نماز کے لیے وضو ضروری ہے، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اور نماز کے لیے قبلے کی طرف منہ ہونا ضروری ہے، کہتے ہیں نماز کے لیے امام بھی بہت ضروری ہے۔ تو اگر نماز کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں تو نماز کے لیے ماں باپ کی اطاعت بھی ضروری ہے، نماز کے لیے بیوی کے ساتھ رضامندی بھی ضروری ہے، نماز کے لیے بھوکے پڑوسی کے گھر میں کھانا پہنچانا بھی ضروری ہے۔ یہ کس نے فلسفہ سکھا دیا کہ لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاؤ، بولو ہم قربانی کر رہے ہیں؟ یہ زبان قربان نہیں ہوتی جو چپ ہو جائے دوسروں کے دل کو تکلیف پہنچانے سے؟ کون سی قربانی ہے؟ دوسروں کو دکھانے کے لیے قربانی ہو رہی ہے کہ جی ہم 2 لاکھ کا بکرا لے آئے، 5 لاکھ کا لے آئے ہیں، کہ جی اس بکرے پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اس کے لیے اس کی قیمت 10 لاکھ روپے ہے، اور یہ جو حافظ قرآن جن کی چھاتی کے اندر قرآن پورے کا پورا محفوظ ہے، ان کی تنخواہ 10,000 روپے ہے، تو اس وقت تمہیں شرم و حیا نہیں آتی ہے؟ کون سا فلسفے پہ چلنا چاہتے ہو؟ دین میں کوئی جگہ نہیں نمائش کی، دین میں کوئی جگہ نہیں غرور کی، دین میں کوئی جگہ نہیں تکبر کی، دین کے اندر کوئی جگہ نہیں بے حیائی کی، دین کے اندر سراپا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے، محمد رسول اللہ کا کہنا ماننا ہے۔ جو بندہ دین کے اندر سرکشی کرنا چاہتا ہے وہ دین میں عزت پا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے 2 لفظوں میں قربانی کے فلسفے کو سمجھ لیں۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ بتا دینا کون سا جانور کریں کون سا نہ کریں، کون سے جانور میں کتنے عیب ہوں، ہو جائے گی کہ کون سے جانوروں میں کتنے ہو، وہ نہیں ہوگی۔ تو میں نے انہیں محبت سے کہا، میں کہا اس پہ تو ساری دنیا ہی بات کر رہی ہے، صبح شام فون ہی اسی بات کے آ رہے ہیں کہ جی کان کٹا ہوا ہے، پیر پہ نشان ہے، قربانی ہوگی نہیں ہوگی۔ یہ جو دل کے اندر غرور اور تکبر بھرا ہوا ہے، ذرا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ جانور کا تو فلسفہ سیدھا سا ہے، جو آپ کے دل کو بھا جائے، آپ کا دل کہے کہ یہ اعلیٰ چیز ہے تو وہ بہتر ہے، جائز ہے۔ جب آپ کا دل نہیں مانتا تو بس جائز نہیں، وہ تو 2 لفظ معاملہ ہے۔ تو اس لیے اپنے دل کو تابع کریں اللہ اور اس کے رسول کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا کہ دیکھو میں نے اللہ سے دوستی کی، میرے رب نے خواب میں کہا کہ ابراہیم بیٹا قربان کرو، بیٹے کو کہا، بیٹا بھی کہتا ابو جی جیسا آپ کا رب چاہتا ہے میں بھی وہی کروں گا۔ بیوی کو شیطان نے جا کے کہا تیرے بیٹے کو قربان کر دے گا جو ایک ہی اولاد ہے اور سالوں کے بعد ملی ہے، کہنے خبردار میرا رب اگر یہ چاہتا ہے تو پھر میں اپنے خامد کے ساتھ ہوں۔